اب اگلی آیت کے اندر ان دو گروہوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اور ان کی سزا اور جزا کا بیان ہے۔ تو دنیا کے اندر دو قسم کے لوگ ہیں، صرف ماننے والے اور نہ ماننے والے۔ جو ماننے والے ہوں گے ان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ آرام میں رکھیں گے، اور جو نہ ماننے والے ہوں گے یعنی ان کے اندر کفر ہوگا، شرک ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیں گے۔ اسی کا بیان ہے، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ۔ بلا شبہ اہل کتاب اور مشرکین میں سے کافر لوگ جہنم کی آگ میں رہیں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، کبھی وہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔ اولئک هم شر البریہ، اور یہ لوگ مخلوق میں بدترین لوگ ہیں۔ لیکن انسانوں کو ہم کہتے ہیں کہ اشرف المخلوقات ہے، یعنی سب سے افضل ہے، لیکن سب سے افضل وہ ہے جو ایمان والا ہے۔ جو ایمان والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کو کہہ رہے ہیں کہ مخلوق میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی بہت ساری مخلوق ہے انسانوں کے علاوہ، جن کا نام لینا بھی ہم پسند نہیں کرتے، ایسی بھی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سب سے بدتر ہیں یہ لوگ۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل، کہ یہ لوگ تو چوپایوں کی طرح ہیں، جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ تو ایمان کی وجہ سے انسان اشرف بنتا ہے، اعلیٰ بنتا ہے۔ جب ایمان نہ رہے تو اب وہ تمام مخلوق میں سب سے بدتر بن جاتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، یہی لوگ مخلوق میں بہتر لوگ ہیں، یعنی سب سے بہتر لوگ یہی ہیں جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ دیکھیے یہاں پر ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال کا بھی ذکر ہے، تو اس لیے ہمیں زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم تو ایمان والے ہیں، نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں تب بھی ہم اچھے لوگ ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال کا ذکر ہے، اور یہی نہیں بلکہ ہر کہیں جہاں بھی ایمان کا ذکر آئے گا وہاں اعمال کا ذکر ضرور آئے گا، تب جا کر جنت کی بشارت ملے گی، ورنہ تو جنت کی بشارت آسانی سے نہیں ملے گی، بلکہ قیامت کے دن اور موت کے بعد میں پہلے جہنم کا منہ دیکھنا پڑے گا، اور دیکھنا ہی نہیں بلکہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنی پڑے گی، پاک صاف ہونا پڑے گا، اور پاک صاف ہونے کے لیے کتنا زمانہ گزر جائے اس کا اندازہ ہم ایک نماز سے لگا سکتے ہیں کہ ایک نماز جو جان بوجھ کر قضا کر دے، چھوڑے نہیں قضا کر دے، اس کو جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا 2,88,00,000 سال۔ میرے لیے کہنا آسان، آپ کے لیے سننا آسان، ذرا ہم کیلکولیٹر لے کر بیٹھ جائیں، حساب لگانے کے لیے بیٹھ جائیں کتنا زمانہ گزرے گا، اور وہ آگ میں گزرے گا، اور جہنم کی آگ تو بہت سخت ہے۔ دنیا کی آگ ہی دیکھ لیں، موم بتی کی آگ بہت دھیمی ہوتی ہے، بہت ہلکی ہوتی ہے، ذرا اس پر ہم اپنی انگلی لگا کر دیکھ لیں کتنی دیر ہم اس آگ کو برداشت کر سکتے ہیں۔ 1 سال نہیں، 1 مہینہ نہیں، 1 دن نہیں، 1 گھنٹہ بھی برداشت نہیں کر سکتے، وہ تو جہنم کی آگ ہے۔ اس لیے ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال کا ہونا بھی ضروری ہے، تب جا کے ہم سب سے افضل مخلوق میں شمار ہوں گے، اور تب جا کے ہمیں جو آگے جزا آ رہی ہے اور آگے جو بدلہ آ رہا ہے وہ ہمیں ملے گا۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ ان لوگوں کا بدلہ، کن لوگوں کا؟ جو ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال کے بھی پابند ہیں، شریعت پر عمل کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی ہمیشہ ان کے اندر فکر رہتی ہے، ان لوگوں کا بدلہ۔ ان کے رب کے یہاں ایسے ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں، جنات عدن ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اس میں وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ جو جنت میں ایک مرتبہ چلا جائے گا پھر اس کو وہیں رہنا ہے، اور انتہائی خوش و خرم رہے گا
کتنی خوشی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے گا اس وقت اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائیں گے۔ جنت میں جانے کے بعد جب تمام نعمتیں مل جائیں گی تو اللہ تعالیٰ بندوں سے عرض کرے گا، جنتیوں سے عرض کرے گا کہ کیا تم لوگ مجھ سے راضی ہو؟ یہ جنتی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے اتنی ساری نعمتیں دے دی، ہمیں تو گمان بھی نہیں تھا، ہم نے تو ان نعمتوں کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں، آپ نے بے شمار نعمتیں ہمیں دے دی ہیں، تو پھر ناراضگی کا کیا مطلب؟ ہم ناراض کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس سے بھی بڑی نعمت ایک اور ہے میرے پاس۔ پھر اللہ تعالیٰ تمام جنتیوں کو اپنا دیدار کرائیں گے، اپنی ذات مبارک دکھلائیں گے، اس سے پہلے کسی نے دیدار نہیں کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کا دیدار یہ جنت اور جنت کی تمام نعمتوں سے افضل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنتیوں کی تقسیم کر دی جائے گی، جو اعلیٰ درجے کے جنتی ہوں گے تو ان کو روزانہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا کرے گا، جو ان سے کم ہوں گے ان کو ہفتے میں، پھر مہینے میں، پھر سال میں، اس طریقے سے دیدار ہوا کرے گا۔ اور ہر دیدار کے بعد اس انسان کے اندر تبدیلی آئے گی حسن کے اعتبار سے۔ جو حوریں ہوں گی اس وقت کی، وہاں جو حوریں ملیں گی وہ کہا کریں گی کہ ابھی تم گئے تھے تو تمہارا جو جسم تھا اور تمہاری جو خوبصورتی تھی وہ کچھ اور تھی، اب کچھ اور ہو گئی، یعنی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا۔ اب ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ آدمی کتنا خوبصورت ہو سکتا ہے، ہم دنیا کے اعتبار سے سوچتے ہیں، اس لیے ہماری سوچ محدود ہے، یہ ایک جگہ جا کر رک جاتی ہے کہ اس سے زیادہ کیا فائدہ، اس سے زیادہ کیا فائدہ، لیکن وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی تو وہاں کی سوچ بھی ہمیشہ ہمیشہ کی ہوگی۔ اب حسن میں کتنا اضافہ ہوگا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ ان لوگوں کے لیے ہے، اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرا ہو۔ یہ ہے اصل چیز کہ آخرت کے تمام کمالات کا، دینی تمام کمالات کا، اخروی تمام کمالات کا دار و مدار یہ خشیت پر ہے، اللہ تعالیٰ کے خوف پر ہے۔ اور یہ خوف، اللہ تعالیٰ کا خوف، وہ خوف نہیں جو کسی سانپ وغیرہ سے ہوتا ہے یا کسی شرری قسم کے آدمی سے ہوتا ہے، وہ خوف ہوتا ہے اس کے ڈر کی وجہ سے، اس کے نقصان پہنچانے کی وجہ سے۔ سانپ کو دیکھ لیا، ایک طرح کا ڈر پیدا ہو گیا کہ یہ ڈنک مار دے گا، ڈس لے گا یہ، لیکن یہ خوف وہ خوف نہیں ہے۔ یہ خوف تو وہ ہے کہ آدمی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر میں لگ جاتا ہے، کہیں میرا مولا، کہیں میرا آقا ناراض نہ ہو جائے، یہ وہ خوف ہے۔ یہ اگر کسی کے اندر پیدا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی سنوار دیں گے اور آخرت بھی سنوار دیں گے، اس لیے کہ جتنے دینی کام ہیں ان کا دار و مدار اور اللہ کے یہاں جو ترقی کا مدار ہے وہ اسی خوف پر ہے۔ جب آدمی کے اندر خوف ہوگا تو نمازوں کا اہتمام کرے گا، نماز کے اندر سکون پیدا ہوگا، سکون کے ساتھ نماز پڑھے گا، جلد بازی نہیں ہوگی، اور اسی طریقے سے اپنی اصلاح کی فکر میں لگ جائے گا، دوسروں کی بھی فکر کرے گا، اپنی بھی فکر کرے گا، اور زندگی کے ہر لمحے میں اور ہر موڑ پر اس کی یہ فکر ہوگی کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں، کہیں میرا مولا ناراض تو نہیں ہو رہا۔ تو یہ اصل چیز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس دولت سے مالا مال فرمائے۔